بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اپنی دانش میں بہت بڑے فاتح بن کر ابھرے، لیکن اس جنونی ہندو رہنما کو اندازہ ہی نہیں کہ اس فیصلے کے بعد ان کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے۔ عالمی برادری کی لعنت و ملامت کے علاوہ انہیں خود اپنے ملک میں شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ مودی کے اس اقدام سے ایک طرف بھارت میں آباد اقلیتوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے تحفظ و سلامتی کے اقدامات کی جانب راغب ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف بھارت میں چلنے والی درجنوں علیحدگی پسند تحریکوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے یہ اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں کہ آئندہ وقتوں میں انتہا پسند تنظیمیں زیادہ قوت سے اقتدار میں آئیں تو ان کا بھارت میں جینا مزید محال ہو جائے گا۔ کشمیر کا مسئلہ کشمیری باشندوں کے علاوہ پاکستان سے بھی تعلق رکھتا ہے، لہٰذا بھارت کی کسی بھی ممکنہ جارحیت کے خلاف پاکستان کی حکومت، افواج اور عوام ہمیشہ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جن میں اقلیتی برادریوں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس کے برعکس بھارت میں مختلف حوالوں سے اتفاق کی جگہ انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ماضی میں طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس مسئلہ کشمیر اور پاکستان کے خلاف مودی سرکار کی حمایت کرنے سے گریزاں ہے۔ یوں ماضی کی سب سے بڑی، سب سے مضبوط اور قومی استحکام کی علامت کانگریس کی تائید و حمایت سے محروم ہونا نریندر مودی کے لیے فکر انگیز اور تشویشناک ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے ترجمان منیش تیواری کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے مظالم کے باعث کشمیر آتش فشاں بن چکا ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کانگریس کے طویل دور حکومت میں بھی کشمیری باشندوں پر مظالم اور مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی، لیکن مودی سرکار کی کشمیر کے سلسلے میں احمقانہ پالیسیوں اور انسانیت سوز اقدامات پر تو کانگریس بھی چیخ اٹھی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مودی حکومت کی نئی کشمیر پالیسی کے باعث بھارت کو زبردست عالمی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق کانگریس کے ترجمان منیش تیواری نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حکومتی دعووں کے بالکل برعکس مقبوضہ کشمیر میں کچھ بھی نارمل نہیں۔ اگر کوئی محب بھارتی مودی سرکار کی غلط بیانیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے کشمیر کا صحیح صورتحال بتاتا ہے تو اسے فوراً ہی غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ حکومتی دعووں کے مطابق اگر آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کشمیریوں کے حق میں ہوتی تو وہاں کرفیو اور پابندیوں کی ضرورت نہ پڑتی اور نہ مذہبی اور سیاسی قیادت کو گرفتار کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ نریندر مودی کے مذہبی جنون اور نفرت انگیز پالیسی کا ساتھ دینے والوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور عالمی برادری سمیت ملک کے اندر بھی مودی کے خلاف طوفان برپا ہے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اب تک جو بھی قدم اٹھایا اس میں اسے اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی، سرحد کے اندر جاسوس بھیجنے اور طیارے بھیجنے اور لائن آف کنٹرول پر شدید اشتعال انگیزی جیسے تمام اقدامات مودی سرکار کے خلاف گئے۔ اگر پاکستان کی عمران حکومت بھارت اور مودی پر مہربان نہ ہوتی تو پاکستان میں گرفتار ہونے والا بھارتی پائلٹ رہا ہو کر اپنے وطن واپس نہیں جا سکتا تھا۔ بھارت اب بھی پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر کے دنیا بھر سے رابطے میں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ نریندر مودی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے اعلیٰ اعزازات حاصل کرنے کے لیے بھی اس راستے سے گزرے۔ کرتارپور راہداری کھولنے کی بھارت سے زیادہ عمران خان کو جلدی اور بے چینی ہے۔ بھارت سے تجارتی روابط استوار رکھنے کے لیے پاکستان کی حکومت نے بھارتی دواؤں پر سے پابندی اٹھا لی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی کے ایسے اور نہ جانے کتنے فیصلے اور اقدامات وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے کیے ہوں گے۔ گویا نریندر مودی کی جو کچھ بھی کامیابیاں ہیں ان میں ان کے اپنے ملک سے زیادہ حکومت پاکستان نے کردار ادا کیا ہے۔
جدید ترین اسلحہ، راکٹوں اور میزائلوں کی تیاری کے معاملے میں بھارت پاکستان سے بہت پیچھے رہا ہے۔ اب اس کا دوسرا اہم فلائی مشن یعنی چاند پر پہنچنے کا خواب بھی چکنا چور ہو گیا ہے۔ بھارت نے 22 جولائی کو چندریان 2 کو چاند پر اتارنے کے لیے بھیجا، جو 20 اگست کو چاند کے مدار میں پہنچ گیا تھا، لیکن اپنی آخری منزل یعنی چاند سے صرف 2.25 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا رابطہ بھارتی خلائی ادارے اور مشین سے منقطع ہو گیا۔ اس ناکامی پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی خلائی ادارے اسرو کے سربراہ ڈاکٹر سیون سے لپٹ کر خوب رو دیے۔ چندریان 2 مشن 7 ستمبر کو زمین کی سطح پر اترنے والا تھا، لیکن منزل کے قریب پہنچ کر 2.25 کلومیٹر دور ناکامی سے دوچار ہو گیا۔ اس منصوبے پر بھارت کو 9 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ واضح رہے کہ 2008 میں بھی چاند پر بھیجنے کا بھارتی مشن ناکام ہو گیا تھا۔ بی بی سی نے اس ناکامی پر دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ خلائی مشن کی ناکامی کے باوجود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے فخر کا اظہار کرتے ہوئے سائنسدانوں سے کہا کہ فکر نہ کریں، ایسے مواقع اور بھی آئیں گے۔ فرانس کے معروف اخبار لی موندے نے اس ناکامی کو بھارت کے ٹوٹے ہوئے خواب سے تعبیر کیا۔ الجزیرہ نے لکھا کہ خلائی لینڈر مشین سے رابطہ منقطع ہو جانے سے بھارت کی امیدیں ایک بار پھر ٹوٹ گئیں۔ اسی طرح برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ اور اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے بھی بھارتی خلائی مشن کی ناکامی کو اپنی خبروں میں نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ انتہا پسندی، جنونیت، درندگی، ظلم و دہشت گردی کی خوگر مودی سرکار کشمیریوں اور اقلیتوں پر جبر و تشدد کے جو چاہے حربے آزما لے۔ اسلحہ، سائنس، ٹیکنالوجی، راکٹ، میزائل سازی اور خلائی مشن سمیت ہر جگہ قدرتی طور پر ناکامی اس کا مقدر بنے گی، انشاءاللہ۔